بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورس، آج میں اہم ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے وہ بھائی جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، کراچی کے رہائشی اور کراچی کے باشندوں سے میں کچھ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے لیے قابل احترام ہیں۔ میں ان سے صرف ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حالیہ دنوں میں جو بارشیں ہوئی اس میں جو نقصانات ہوئے، کئی جگہ پانی بہت زیادہ بھر گیا اور کئی جگہ گٹر وہ اوور فلو ہو گئے، ندی اوور فلو ہو گئی، نالے اوور فلو ہو گئے، جس کی وجہ سے کئی گھروں کے اندر تک پانی آ گیا اور کئی لوگوں کے نقصان بھی ہوا، کئی لوگوں کی جانیں بھی گئیں۔ اور کراچی والے جو باشندے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی شکایتیں اور ان کے شکوے گلے شکوے سٹی گورنمنٹ سے یا انتظامیہ سے بجا ہیں، اپنی جگہ وہ درست ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ان کے، میں کسی بات سے انکار نہیں کرتا، لیکن میں اتنی ریکویسٹ کر دوں کہ تمام جو حالات ہیں کراچی کے اندر، جو مسائل ہیں، اس کے ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں۔ اب کیسے کہ پہلے تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ میری بات کا آپ برا مت مانیے گا۔ پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو ہے صفائی کا خیال ہم لوگ نہیں رکھتے، ہمارے کراچی کے لوگ بالکل نہیں رکھتے۔ کہ میں دیکھ رہا ہوں کچرا جو دبا کے پھینکے جا رہے ہیں، گلی محلوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، روڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں، گٹروں میں، نالوں میں، ندیوں میں کچرا جو دبا کے پھینکا جا رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیں، جب یہ کچرا ہے یا شاپرس ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، اس کو ڈسٹ بین پھینکنے کے بجائے آپ جگہ جگہ پھیلا رہے ہو۔ آپ جب گلی محلوں میں پھینکتے ہیں، ظاہر ہے وہاں گٹر بھی کھلے ہوتے ہیں، کئی جگہ گٹر کھلے ہوتے ہیں، وہاں کچرا سارا گٹروں کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ نقصانات تو ہوں گے۔ تو پانی جتنا یہ جو گٹروں کے پانی اور سیوریج کا مسئلہ تو کراچی میں پہلے سے ہی تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہم صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، صفائی بالکل لوگوں میں شعور ہی نہیں ہے کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے۔ حالانکہ ہمارا دین میں بھی اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے جتنے بھی کراچی کے اندر جو مسائل ہیں ہمارے علاقے گلی محلوں میں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ جب ہم خود صفائی کا خیال نہیں کرتے، کچرا دبا کے پھینکتے رہیں گے گھروں سے، کھڑکیوں سے، کچن کے کھڑکیوں سے یا گیلریوں سے، تو ظاہر مسائل تو پیدا ہوں گے۔ انتظامیہ تو چلو پہلے ہی کام، انتظامیہ سے شکایت تو آپ کو پہلے سے ہے ان کے پاس کہ وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یار یہ جو کچرا پھینکتے ہیں پھر اس کا کون قصوروار ہے؟ اس کی بھی کیا ذمہ دار انتظامیہ اور سٹی گورنمنٹ ہے؟ تو افسوس کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، کچھ اپنی ذمہ داریاں بھی تسلیم کرو، اپنی غلطیاں بھی تسلیم کرنا سیکھیں کہ سارا لوڈ آپ نے سٹی گورنمنٹ پہ ڈالا ہوا ہے، انتظامیہ پہ ڈالا ہوا ہے، جس پہ بھی ڈالا ہے، یا حکومتی اداروں پہ، ٹھیک ہے، ان سے شکایتیں آپ کی ہونی چاہیے، بالکل ہوں گی کہ وہ ان کا کوئی پراپر اس طرح سے کام نہیں ہوا جس طرح کراچی میں ہونا چاہیے تھا، یا صفائی کا نظام ہے، یا سیوریج کا نظام ہے، یا پانی کا مسئلہ ہے، بہت سارے ایشو ہیں۔ وہ شکایتیں اپنی جگہ ہیں، مگر یہ صفائی کا تو آپ پولیس اس بات کو آپ مانیں کہ صفائی کے ذمہ دار آپ ہیں کہ جو کراچی میں اپنی گلی محلوں میں جو کچرا اور یہ جو بھی حالات کیے ہوئے ہیں، جس طرح گٹروں میں دیکھیں آپ، کچرا جو بھی پھینکتے ہیں وہ گٹروں میں جاتا ہے، نالوں میں جاتا ہے، ندی میں جاتا ہے، جو بھی ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ جب پھنستے ہیں، شاپرس ہیں، اس کی وجہ سے پانی رکتا ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر اوور فلو ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہر جگہ پھیل جاتے ہیں۔ پھر ہر جگہ روڈ بھرے میں پانی سے، سیوریج کے پانی سے، گلیاں بھری ہوئی ہیں، کئی جگہ مکانوں کے اندر پانی گھس جاتا ہے، یہ گٹروں کے پانی اوور فلو ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر بارش آتی ہے تو سارا پانی، ظاہر بارش کا پانی کو راستہ نہیں ملے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو پھیل جائے گا، گٹر کے سمیت گٹر ابل جاتے ہیں، تو ہر جگہ پانی گندگی پھیل جاتی ہے، پھر بیماریاں بھی لاتعداد پھیلتی ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ برائے مہربانی صفائی کا خیال رکھیں۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں تو ہمیں صفائی کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہمیں صفائی کا، طہارت کا بخوبی جو ہے وہ پہلے ترجیح دینی چاہیے، تاکہ جو ہے صفائی رہے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ بیماریاں بھی نہیں ہوں گی۔ جب ہمارے دین میں بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے،
تو ہمیں پھر یہ سوچنا چاہیے کہ جب صفائی جو ہے ایمان ہے، تو ہمارا جب آتا ہے ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے تو ہماری کیا نماز دوسرے رکن قابل قبول ہوں گے. تو برائے مہربانی اس پہ توجہ دیں اور دوسروں کو بھی سمجھایا کریں. کوئی آپ کے سامنے اگر کچرا پھینکتا ہے یا گلی محلے میں کچرا یا گندگی پھیلا رہا ہے، اس کو جا کے پیار سے سمجھائیں، اسے کہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے یار صفائی کا خیال رکھیں، یہ ظلم نہ کریں، اپنے آپ پہ بھی ظلم نہ کریں، دوسروں پہ بھی نہ کریں، کیونکہ نقصان آپ ہی کو ہوگا. ظاہر ہے جب وہ گلی محلوں کے گٹر اگلیں گے، یعنی ندی نالے اوور فلو ہوں گے تو گھروں پہ پانی آتا ہے یا جو نقصانات آپ کو ہی اٹھانے پڑتے ہیں نا. تو اس چیز سے بچیں، خود کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی پیار سے سمجھائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کمی ہے. کل میرے سامنے کی بات ہے کہ ایک بچہ چھوٹا سا وہ کچرا پھینکنے جا رہا تھا کہ ڈسٹ بن جو ہے وہ روڈ کے پچھلے پار لگے ہوئے تھے، بیچ میں پانی کھڑا تھا. پانی کا مطلب ہے کافی گہرا کہ پاؤں تو ہے نا ڈوب جاتے ہیں یہ سب. اب وہ کھڑا ہے تو ایک ایجوکیٹڈ لڑکا، لیکن پڑھا لکھا لڑکا، صحیح سمجھدار بھی ہے، وہ اس کو الٹا مشورہ دے رہا ہے کہ جی پانی کو، یہ کچرا جو ہے نا یہ پانی کے اوپر ہی پھینک دے. تو سامنے سے دکاندار سے اس نے شور کیا کہ بھائی میں نے کل بڑی مشکل سے صفائی کرائی ہے، یہاں پہ اتنا کچرا پھیلا تھا، انتہا سے زیادہ کچرا پھیلا تھا، مگر اس دکاندار نے خود پیسے دے کے کہ کسی وہ کچرے والے سے جو ہے نا کہہ کے وہ صفائی کروائی. اور وہ کچرا پہ کر رہے ہیں تو جیسے روڈوں میں جب کچرا پھینکتے ہیں تو گٹر میں سارا جاتا ہے تو بند ہوتا ہے، پھر مصیبت سب کے لیے بنتی ہے. تو یار بچوں کو الٹا سمجھانے کے بجائے وہ لڑکا جو ہے جو پڑھا لکھا لڑکا ہے وہ الٹا مشورہ دے رہا ہے. تو یہ حالت ہے ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی. حالت یہ ہوگی تو پھر چھوٹوں کی کیا حالت ہوگی؟ تو چھوٹے تو ظاہر ہے بڑوں کو سیکھتے ہیں نا. جب آپ بڑے جو ہے اچھا کام کریں گے، صفائی پہ توجہ دیں گے تو چھوٹے بھی آپ کو دیکھا انشاءاللہ جو ہے نا. تو میں آپ سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ صفائی کا خیال رکھیں اور اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں. اپنے گھر والوں کو بھی، آس پڑوس کو بھی لازمی یہ بولیں کہ صفائی کا خیال رکھیں. تو یہی میری آپ سے ریکویسٹ تھی. میری آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میری آپ سے کوئی، تو بس میں اس شہر کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے، اس شہر کا شہری ہونے کی حیثیت سے، پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں اپنے بھائیوں کو سمجھانے، ان کو وصیت کرنے، ان کو اچھی ایڈوائس دینے کا بھی حق رکھتا ہوں. اور میرے پہ فرض ہے کہ میں اچھی بات آپ کو ہمیشہ بتاؤں اور آپ سے کہوں. تو آپ بھی کوشش کریں جو باتیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں اسی طرح آپ بھی دوسروں سے یہی باتیں ہیں ان کو بھی سمجھائیں برائے مہربانی. جب آپ ایک سے جو ہے نا جب ایک بندہ کام اسٹارٹ کرتا ہے نا تو دوسرا بھی آٹومیٹک شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح سے نا یہ چین ساری چلتی ہے پورے جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے سالوں میں ہمارے تمام شہری جو ہے، نہ کہ صرف ہمارے شہر کے بسنے والے لوگ بلکہ پاکستان بھر کے لوگوں میں بھی اس طرح کے شعور آ جائے گا. اگر ہم آج سے یہ اسٹارٹ کریں، جس طرح میں نے آج کی ہے آپ سے بات، آپ کریں دوسروں سے بات، اس طرح کے سمجھائیں، شعور کو اجاگر کریں، باقاعدہ اس کے حوالے سے سیمینارس کریں اور جگہ جگہ جو ہے پروگرامس بھی ہونے چاہیے کہ بھائی صفائی کے حوالے سے صفائی نصف ایمان ہے. اسکولوں کے استاذہ سے، اسکولوں کے ٹیچرس سے، حضرات سے بھی میں یہی اپیل کروں گا بچوں کو صفائی کا جو ہے پراپر جو ہے صفائی کا لیکچر دیا کریں، صفائی کا درس دیں. اور مساجد کے ائمہ دین اور مدارس کے مدرسین سے بھی میں یہی اپیل کروں گا کہ صفائی پہ زور دیں. مساجد کے جو جمعے ہوتے ہیں ان کے ائمہ اور خطیب سے بھی میں یہی اپیل کروں گا کہ لوگوں کے اندر صفائی کا جو ہے وہ شعور پیدا کریں کہ صفائی کا خیال رکھیں، صفائی نصف ایمان ہے. اپنے گلی محلوں کو صاف ستھرا رکھیں، کچرا اور گندگی کا ڈھیر نہ لگائیں، کچرا ہمیشہ ڈسٹ بین میں ڈالیں. صفائی جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس سے بیماری سے بھی بچاؤ ہو سکتا ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے. صفائی نصف ایمان ہے تو پھر ایمان کا حصہ ہوا یہ. تو برائے مہربانی سارے مل کے، جب یہ سارے مل کے یہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے نہ صرف ہمارا کراچی بلکہ پورا پاکستان اس طرح صاف ستھرا اور خوبصورت ہو جائے گا کہ بندہ دنیا جو ہے نا ہمارے ملک کی مثال دے گی، ہمارے ملک کے عوام کی مثال دیا کرے گی. تو جو بھی گندگی ہے وہ ہمارے ملک میں اس قدر ہے کہ اب کیا بتاؤں میں یہاں کہ ہمارے ملک کا یہ امیج خراب کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے میں آپ سے بس یہی کہنا چاہ رہا تھا، اور تو میری آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے. بس میں یہی آپ سے اپیل کر رہا تھا، آپ سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ اس چیز پہ آپ توجہ دیں. تو بہرحال چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اچھی معلومات اور اچھی باتوں کے لیے. چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پہ لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی موصول ہوتی رہے. تو
کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں دلی معذرت چاہتا ہوں کہ میرا یہ بالکل ارادہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کسی طریقے سے ڈیگریڈ کروں یا کوئی میں آپ کو یعنی بدنام کروں. میری یہ بالکل یہ جو ہے نا ایمان سے میری یہ کوئی ایسی کوئی دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بس میں ایک اچھے شاعری ہونے کی حیثیت سے یا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ بھی اس پر کام شروع کریں, صفائی کے اوپر توجہ دیں, لوگوں سے بات کریں بھائی صفائی پہ توجہ دیں. تو بس میرے یہی آپ سے اپیل تھی. امید کرتا ہوں آپ بہت اچھا مطلب اس کا رسپانس دیں گے. اگر کوئی کمنٹس اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور آپ کیجیے گا, اور بات اچھی لگے تو لائک شیئر کر دیجیے گا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.